نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو۔ اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرے والی ہوگی۔ اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل بھی ہوگا تو سجدے کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے۔ دوسری جگہ اس کے متعلق یہ قصہ نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ آقا نے دریافت فرمایا کہ کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو آقا نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا کہ رات دن میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں، اس کے بعد تحیۃ الوضو کی نماز جتنی مقدر ہو پڑھتا ہوں۔ سفیری نے کہا ہے کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو فرشتے او فاجر سے پکارتے ہیں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو او خاسر، خسارہ والے سے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو او مضیع، اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرنے والے سے پکارتے ہیں۔ علامہ شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہو۔ ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھس جانا کچھ بھی مستبعد نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے دوسروں سے کیا غرض، اس لیے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے۔ خود حدیث پاک میں مذکور ہے، کسی نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے موافق دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کا حکم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، چاہے بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2 کروڑ
88 لاکھ برس ہوئی۔ فائدہ: حقبہ کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ در منصور میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ حقبہ کی مقدار کیا ہے، تو بتایا گیا کہ حقبہ 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح روایت سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود آقا سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور 1 سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آقا سے نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2 کروڑ 88 لاکھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جبھی کے اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم و زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم زیادہ ہو۔ بزرگان محترم، ہمارے محبوب صاحب میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ 14 تاریخ کو ان کا انڈیا کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر آسان فرمائے، اور میں ان کو اپنے بڑے بوڑھوں سے سنی ہوئی عارف بھائی گجراتی میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈگلے نے پگلے نے ڈھگلے نے ڈھگلے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ڈگلے نے پگلے نے ڈھگلے نے ڈھگلے جیسے تے مدد فرمائے۔ تو ہر قدم، چونکہ حالات آج کل ایسے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، تو اس لیے خاص طور سے ان کے لیے دعا کرے، اور سبھی کے لیے جن کا سفر ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام کے سفر کو آسان فرمائے، اپنی مدد جو ہیں وہ شامل حال فرمائے، ہر طرح کی رکاوٹ سے اور ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، یہاں کے ہوائی اڈے پر بھی اور انڈیا کے ہوائی اڈے پر بھی، اور آگے بھی ان کا سفر آسان فرمائے، اور بعافیت ان کو اپنے مقام اور اپنی منزل پر پہنچائے۔ آمین۔ آپ کا گاؤں کٹھور ہے؟ کشل جی۔ تو بہرحال چونکہ یہ ہمارے علاقے میں آئے، اس وقت سے اس مجلس میں ان کی حاضری ہوتی رہی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے صرف ایک دن غیر حاضری دیکھی ان کی، وہ بھی شاید ان کی دعوت تھی کسی کے، تو میں نے ان سے پھر پوچھا بھی۔ میری عادت ہے جو لوگ بیٹھتے ہیں مجلس میں وہ نظر نہ آئے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ساقی آپ کی ہی وجہ سے یہ میخانہ آباد ہے، تو بہرحال اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے، روزانہ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے،
پابندی سے بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی سے بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی 10-20 منٹ نہیں بلکہ 50 منٹ یا اس سے کم و بیش وقت جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ دین سے آپ کی محبت اور لگاؤ کی علامت ہے. ورنہ اس ملک میں تو آپ بقول خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں میں مشین لگا دی گئی ہے جو ریسیور ہے. تو حضرت اس کی تعبیر یوں کرتے تھے کہ یہ مشین گھروں میں لوگوں نے لگا رکھی ہے، اور جس عالم کا بھی بیان ہو اور سننا ہو تو گھر جا کے اس کا کان مروڑ دیتے ہیں. یہ حضرت کی تعبیر، یہ مشین کا کان وہ جو ہے وہ مروڑ دیا اور پھر سننے لگ گئے. تو بہرحال ایک آپشن آپ کے پاس یہ بھی تھا. لیکن دیکھیے مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا احساس ہی کچھ اور ہوتا ہے. فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہمارا ایمان ہے. تو میں اور آپ ابھی نورانی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی نورانی بھی موجود ہیں. تو یہ مجلس دوسرا کہ ہر بات سن کر نہیں سمجھی جا سکتی. بعض مرتبہ اس میں اشارے بھی ہوتے ہیں. کہنے والا جو کہتا ہے تو اس کے ہاؤ بھاؤ اور وہ جس طرح کے ایکشن کر رہا ہے، حدیث پاک میں آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ صحابہ کرام آقا نے ارشاد فرماتے وقت جو اشارہ کیا تو وہ بھی وہ بتاتے تھے کہ اس وقت آقا نے یہ کیا تھا. تو بہرحال اصل تو سامنے بیٹھ کر ہی سننا ہے، یہی سچی طلب ہے. اسی کو دین کی پیاس اور دین کی طلب کہیں گے. تو دیکھیے یہ کچھ دنوں کے مہمان تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ان کی اور آپ کی دین سے محبت کی علامت ہے کہ بیٹھے رہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، بیٹھنے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی. تو یہ دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. تو یہ ماشاءاللہ اس میں بیٹھتے رہیں. تو یہ ہمیں مس کرے کہ نہ کرے، ہم ضرور مس کریں گے. ہم ان کو ضرور جو ہے وہ مس کریں گے. اور انڈیا اگر جانا ہوا میرا تو انشاءاللہ ان کی ملاقات بھی کریں گے. تو کچھ باتیں میں ان کے تعلق سے لکھ کر لایا ہوں، پہلے وہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر مجلس کا آغاز کرتے ہیں. محبوب صاحب جا رہے انڈیا ہے، محبوب صاحب جا رہے انڈیا ہے، باقی بچی اب ان کے پاس چند گھڑیاں ہیں. باقی بچی اب ان کے پاس چند گھڑیاں ہیں. روزانہ مجلس میں شرکت ان کی ہوتی رہی، روزانہ مجلس میں شرکت ان کی ہوتی رہی، ساتھ ان کے کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتی رہی. جیسا میرا انداز ہے تو بہرحال وہ بھی ہوتا رہا. اور باہر بھی وہ مجھے ملتے تھے مجلس کے علاوہ بھی، تو میں ان سے بات کیا کرتا تھا اور ہنسی مذاق ہوتی تھی. بخشی ہماری مجلس کو رونق، شکریہ. بخشی ہماری مجلس کو آپ نے رونق، شکریہ. ہم ہیں اس پر آپ کے شکر گزار، دلی شکریہ. ہے دعا ہماری سفر آپ کا آسان ہو، آمین کہہ دے. ہے دعا ہماری سفر آپ کا آسان ہو، پوری راہ میں خدا آپ کا حامی و مددگار ہو. تا حیات بعافیت آپ خوشحال رہے. تا حیات یعنی زندگی کی آخری سانس تک. تا حیات بعافیت یہ ضروری ہے، عافیت کے ساتھ. تو تا حیات بعافیت آپ خوشحال رہے، خوشیوں سے بھرا آپ کا ہر ایک سال رہے.
ہیں جو بھی سال آئے، اسلامی ہو انگریزی ہو، آپ خوشحال رہے ہیں، خوشیاں وہ لے کر آئے ہر سال آپ کے لیے۔ اور آخری شعر ہے گزارش اہل مجلس کی، ہے گزارش اہل مجلس کی، دعا میں یاد رکھنا، ہے گزارش اہل مجلس کی، دعا میں یاد رکھنا، اٹھاؤ دعا کے لیے تم جب بھی ہاتھ، اٹھاؤ دعا کے لیے تم جب بھی ہاتھ، تو ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے، آپ بھی جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھے۔ بہرحال اب مجلس کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ کل آپ کو میں نے سنایا تھا کہ ایک صاحب قرآن کو بدلنے چلے تھے، اللہ نے ان کو ہی بدل دیا، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور محاورہ ہے حنیف بھائی، خس کم جہاں پاک، خس کم جہاں پاک۔ جیسے حدیث پاک میں ہے نا، آقا نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا اس میں ایک جگہ کون سی ہے؟ مدینہ منورہ۔ اور فرمایا کہ مدینہ منورہ جو ان الذین آمنوا نہیں ہے، کھوٹ ہے ایمان کے اندر، تو جیسے بھٹی وہ صفایا کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ مبارک شہر بھی ان کا صفایا کر دے گا، اور نہ دجال وہاں داخل ہو سکے گا، اور نہ جس کی ذہنیت دجالی ہے وہ وہاں باقی رہے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایمان کے اندر بھی جو دجال کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور کھلے عام دجالیت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو اسی جگہ پہنچاتے ہیں جہاں اس کو پہنچایا، جہاں اس کو پہنچایا۔ تو کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیے ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی کہ میں اور آپ یہ جس کا میں نہ اس کو صاحب کہوں گا نہ اس کا نام لوں گا ایسی مبارک جگہ پر، آپ سمجھ جائیں گے، یہ جہاں پہنچا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو دیکھیے ایک دعا مجھ سے اور آپ سے مانگنے کو دن میں کئی مرتبہ کہا گیا، اور آپ یہ بات یاد رکھے کہ ان الذین آمنوا قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہو نہ کرتے ہو جیسا کرنا چاہیے، ان الذین کفروا ضرور کرتے، یہ یاد رکھیے، ان الذین آمنوا کرتے ہو نہ کرتے ہو، لیکن ان الذین کفروا سب نہیں، لیکن اچھے خاصے لوگ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اس میں سے کیڑے نکالنا ہوتا ہے۔ دیکھیے آدمی کوئی کام کر رہا ہو یا سن رہا ہو تو زیادہ معتقد مت ہو جائیے کہ ہاں یہ صاحب تو بڑے دھیان سے جو ہیں ہماری بات سنتے ہیں، ارے بھائی کیا پتا کہ وہ سن اس لیے رہا ہو کہ چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کیڑے نکالنا۔ تو لوگ اس طرح بھی باتیں سنتے ہیں، مجلس میں بھی اور جہاں بیٹھ کے سن سکتے ہیں وہاں بھی، کہ سننے سے غرض اور مطلب اس میں سے کیڑے نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح مطالعہ کرنا بھی ہر وقت اس لیے نہیں ہوتا قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا، کہ ان کو ہدایت کی طلب ہے، بلکہ اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ کیڑے نکالنا ہے، اشکالات کرنے ہیں، اعتراضات کرنے ہیں۔ اور دیکھیے آدمی کب کر سکے گا؟ جب اس نے گہرائی سے مطالعہ کیا، ورنہ وہ کیسے جو ہیں
مطالعہ کر سکے، اشکال کر سکے گا، اعتراض کر سکے۔ تو اس کے قصے کو دھیان میں رکھو اور اب اس کا مطلب سمجھو۔ ایک بڑا آدمی گزرا ہے انڈیا کے اندر، آریہ سماج، ایک سماج ہے انڈیا میں آریہ سماج۔ ایک تحریک چلی انڈیا کے اندر، شدھی تحریک، جس کا نام تھا شدھی تحریک۔ اس کا جو بانی تھا تو کہتے ہیں کہ اس کے بانی کا نام پنڈت دیانند سرسوتی تھا۔ کیا نام تھا چودھری صاحب؟ پنڈت دیانند سرسوتی۔ اس نے اسلامیات کا خوب مطالعہ کر رکھا اور چن چن کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں سے کیڑے نکالتا اور مناظرے کی دعوت دیتا تھا کہ آؤ ان الذین آمنوا، آؤ اور مجھ سے مناظرہ کرو، مجھے جواب دو میرے اعتراضات کا اور میرے اشکالات کا۔ اور یہی دور ہے صدیق بھائی، حجت اللہ فی الارض، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کسی سے کام لینا ہو تو اور اس کی زندگی کم لکھی ہو تو نوجوانی ہی میں اس سے کام لے لیتے ہیں، چونکہ وہ بڑھاپے تک پہنچنے والا نہیں ہوتا ہے، بہت جلدی دنیا سے وہ الوداع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی۔ یہاں ایک بات جو ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ذہن کو صاف کرو اس سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد کی امامت کے لیے یا فلاں تنظیم ہے یا فلاں کام ہے تو اس کے لیے بڑی عمر کے حضرات کو ہی رکھنا چاہیے کہ نوجوان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کا جب قیام ہوا تو حضرت تو ایک دم نوجوان تھے، اور اسلام میرے اور آپ تک پہنچا تو وہ کیا نام ہے اس کا، حجاج بن یوسف، اس نے سندھ بھیجا تھا کس کو؟ محمد بن قاسم کو۔ تو یہ بھی قاسم، وہ بھی قاسم ہے ایوب بھائی۔ تو محمد بن قاسم ایک دم ینگ اور نوجوان تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد مرحوم کی مسند جب سنبھالی، ایک دم ینگ نوجوان، 16-17 سال کی عمر۔ ہاں یہ دیکھو کہ جس کام کے لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں وہ صلاحیت اس میں ہے کہ اصل چیز استعداد اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ عمر ہو اچھی بات، تجربہ ہو، عمر ہو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہر چیز میں تجربہ عمر اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن 100% یہ سمجھ لینا کہ نہیں نوجوان ہے اس لیے یہ کام کا نہیں ہے اور ہمارے کام میں یہ فٹ نہیں بیٹھے گا، یہ صحیح نہیں۔ قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے اصحاب کہف، نوجوان تھے، غار میں جا کر چھپے تھے ایمان کو بچانے کے لیے، وہ کیا تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ اور آج تو دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ ابھی الیکشن آ رہا ہے یو پی میں، کہ یووا کیا کہتے ہیں؟ یووا، ینگسٹر۔ اور پورے انگلینڈ میں بھی مساجد میں باقاعدہ پروگرام رکھے جاتے کہ ینگسٹر کے لیے پروگرام رکھے۔ کس کے لیے؟ ہاں ینگسٹر، یووا، یوان۔ تو دیکھیے ہاں بالکل ان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ نوجوان کسی بھی سماج، سوسائٹی، معاشرے کا مغز ہوتا ہے۔
آگے چل کر انہی کو کام کرنا ہے. بوڑھے تو چلے جائیں گے، عمر ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، تجربہ اپنی جگہ فائدے کی چیز ہے، عمر اپنی جگہ فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی باصلاحیت کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ایک دم ینگ تھے، اور حضرت کی کل عمر صدیق بھائی 49 ایئرس ہوئی. کل عمر کتنی؟ اونلی 49 ہے. 49. پیدائش ہے 1248 ہجری کی، اور انتقال ہے 1297 1297. یہی 49 ایئرس ہوئے نا، ہے نا؟ ہاں. تو مرزا صاحب کتنی عمر ہے؟ 49 ایئرس جو ہیں وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا کام کیا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ہاں تو دیکھیے، جزاک اللہ. تو یہ بھی ایک دم نوجوانی میں اللہ نے کیسا کام لیا. تو تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہاں تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ غلط ذہنیت ہمارے لوگوں کی بنی ہوئی اور بیٹھی ہوئی ہے. اور کوئی بھی کمیٹی بناؤ تو اس میں یہ کرو کہ کچھ نوجوان ہو، کچھ بوڑھے ہو، کچھ ادھیڑ عمر کے، تاکہ نوجوانوں کا جوش کام میں آئے اور بوڑھوں کا تجربہ کام میں آئے. سمجھ آئے گی؟ تو اس طریقے سے بنایا کرو تو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال نوجوانوں کی بھی تو سندھ محمد بن قاسم آئے، ایک دم ینگ ہے، نوجوان ہے، 16-17 سال کی عمر تھی ان کی، ہاں جب وہ سندھ کے اندر آئے. اور اسلام میرے اور آپ تک انہی کے واسطے سے پہنچا ہے، یہ یاد رکھو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نورانی بھائی بڑا کام لیا. کس سے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، صرف 49 ایئرس کی عمر. تو یہ پنڈت دیانند سرسوتی کو دن میں حضرت نے تارے دکھائے. یہ محاورہ ہے جس کو بولا جاتا ہے، ایک تو ہوتی ہے اشرف بھائی شکست ہار، اور ایک ہوتی ہے شکست فاش. ایک لفظ بولا جاتا ہے شکست فاش، یعنی پھر نام سنا کے بھاگو. تو بھاگتا تھا حضرت سے. جیسے شیطان کے متعلق آتا ہے، آقا نے فرمایا مفہوم ہے کہ حضرت عمر جس راستے سے اور جس گلی سے گزر رہے ہو تو شیطان پتلی گلی پکڑتا تھا. ہے محبوب بھائی، شیطان کیا ہے؟ وہ پتلی گلی جو ہے وہ پکڑ لیتا تھا، فرار اختیار کر لیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس کا بھی یہی حال ہوا کہ پھر وہ حضرت کا نام سنا اور بھاگتا تھا، اور مناظرہ کرتا تھا تو شرط تھی کہ حضرت نہ آئے. ہاں حضرت نہ آئے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ نوازا تھا. تو یہ آپ کو بڑی اہم امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کے ضمن میں بتانا چاہتا ہوں، یاد آئے. تو اس نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، کبھی سناؤں گا میں آپ کو کہ اس نے کیا کیا اسلام کے متعلق جو ہیں وہ اعتراضات کیے، اشکالات کیے اور منہ کی کھائی. ہاں تو کبھی شکست ایسی ہوتی ہے، شکست فاش. ابھی 2 ٹیموں کے درمیان میچ ہوئی تھی، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ لیں. تو 10 وکٹ سے جیت حاصل کی ایک ملک کرکٹ میں، کوئی وکٹ گرا نہیں صدیق بھائی. تو اس کو کہیں گے شکست فاش ہے کہ ایک بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں کر سکتے. اور پھر آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بی بی سی پہ میں نے پڑھا، یہ دیکھ بی بی سی میں روزانہ پڑھتا ہوں، سنتا نہیں ہوں، پڑھتا ہوں. تو اس پہ کسی نے ہیڈنگ لگایا تھا کہ بھئی پوچھا کہ کتنے آدمی تھے. تو ہے محبوب بھائی، فاروق بھائی کتنے آدمی تھے؟ ہاں. تو بھائی میں کیوں بولوں، یہ آپ بول رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کس کا ڈائلوگ ہے. تو بہرحال حنیف بھائی، ہاں یہ ایک مشہور ڈائلوگ ہے. تو اس کو شکست فاش کہتے ہیں. تو حضرت نے اس کو ایسی شکست دی. تو اس نے ایک سوال کیا، اور عجیب سوال. اس نے یہ سوال کیا کہ مسلمان جب ایمان والا ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے اسماعیل چچا نواز رکھا ہے،
کہ ایمان آلریڈی ان کے پاس موجود ہے، ایمان کا نور موجود ہے، تو اے مسلمانوں مجھے بتاؤ تم، وہ پوچھ رہا ہے حضرت سے کہ جب تمہارے پاس ایمان موجود ہے، تمہارے دل میں ایمان کی روشنی، ایمان کا نور موجود ہے، تو پھر تم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے؟ یہ دعا تم کیوں کرتے؟ یہ دعا ہے نا؟ ہاں، اور دیکھیے دعا کا ادب بھی بتا دیا، یہ قرآن کریم سے پتہ چلا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اور بعض بڑے مقرر حضرات بیان کرنے والے وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ دعا شروع کریں گے تو کیا کہیں گے کہ چلو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی نے حضرت سے پوچھا کہ میں دعا کیسے مانگوں، دعا کیسے کروں؟ تو صدیق بھائی آقا نے فرمایا کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کر۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے یونس بھائی، اور اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو اور پھر دعا مانگو۔ نماز جنازہ، آپ ذرا مجھے بتائیے، نماز جنازہ نماز ہے یا دعا؟ دعا۔ میں کہوں گا کہ یہ اڑک دڑک ہے جاوید بھائی، میں یہ کہوں گا کہ یہ اڑک دڑک ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ پوری نماز ہے نہ پوری دعا ہے، 50-50۔ جس کو مدرسے کی اصطلاح اور بول چال میں کہتے ہیں کہ نماز جنازہ من وجہ نماز ہے اور من وجہ دعا ہے، اس کو علمی اصطلاح میں جاوید بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، کہ یہ من وجہ دعا ہے، من وجہ نماز ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار فاروق بھائی سوچیں گے یہ من وجہ کیا ہے؟ تو من وجہ کا معنی 50-50۔ من وجہ کا کیا معنی ہے مرزا صاحب؟ کہ 50-50، کہ آدھی نماز اور آدھی دعا۔ کیسے آدھی نماز؟ کیسے؟ نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، اور وضو نہیں تو تیمم، گرچہ اس میں کچھ دیکھیے نماز کے لیے تو اور نماز کے لیے پانی ہوتے ہوئے تیمم نہیں کر سکتے، لیکن نماز جنازہ کھڑی ہو گئی تو میرا یا آپ کا وضو نہیں ہے، لیٹ پہنچے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں بغیر کسی عذر۔ عذر یہی ہے کہ نماز جنازہ دوبارہ احناف کیا نہیں، ایک ہی مرتبہ، تو اس لیے اب یہ ضائع ہو گئی تو ختم۔ عید کی نماز میں بھی چودھری صاحب، عید کی نماز کے اندر بھی ہم آئے، اور ہماری مسجد میں عید کی کتنی نماز ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہے، تو چلو پہلے میں تو آپشن موجود ہے کہ دوسری میں پڑھ لیں گے، لیکن دوسری کے بعد تیسری تو نہیں ہوتی۔ تو دوسری نماز میں کوئی آیا اور دیکھا کہ میں وضو کرنے جاؤں گا تو عید کی نماز چھوٹ جائے گی، تو باوجود کہ مسجد میں وضو خانہ موجود ہے، پانی آ رہا ہے، لیکن اگر یہ تیمم کر سکتا ہے آسان، چونکہ تیمم جلدی ہو جاتا ہے، وضو میں دیر لگتی ہے نا، تیمم تو جلدی ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ تیمم کر سکتا ہے، تو جلدی جلدی تیمم کر لے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ اس کا بدل نہیں، اور شریعت میں جس عبادت کا بدل نہ ہو تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھو کہ جس عمل کا کیا نہ ہو، بدل نہ ہو، بدل تو سمجھ رہے ہیں نہیں؟ حنیف بھائی چپ خود نہ کے دی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اچھا، میں سمجھائی کہ یوں ہاں کہنا ہے یا نہ کہہ رہے ہیں۔ بدل کا معنی یہ کہ بھائی نہیں تو انہوں بھائی بھی جو نہیں تو انہوں بھائی بھی جو અમુક વાર આપણે બસ સ્ટોપ પર હોય ને બસ બહુ ફૂલ આવે તો કે જવા દે આવે બહુ ફૂલ છે ને પછી બીજી આવે એમાં બેસી જાઉં, है ना? तो वो बदल जो है वो मौजूद है। तो बहरहाल ये बदल है, नमाज जनाजा का बदल नहीं है। एक मरतबा नमाज जनाजा फिनिश, ईद की नमाज फिनिश। तो अब जोहर में ऐसा नहीं है, जुमा में ऐसा नहीं है, याद रखना जुमा का बदल है।
ہاں یہ ہے بدل. اللہ نے اچھی مثال زحل میں ڈال دی. جمعہ میں یاد رکھو، جمعہ میں تیمم نہیں کر سکتے پانی موجود ہوتے ہوئے، چونکہ جمعہ کا بدل ہے. محبوب بھائی کیا بدل ہے؟ ظہر. ہاں ظہر کی نماز ہے کہ جمعہ چھوٹ گیا تو کیا پڑھو؟ ظہر جو ہے پڑھو. عید چھوٹ جائے تو اب عید تو جماعت کے بغیر نہیں ہوتی. نماز جنازہ دوبارہ نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ تیمم کرنا ہے. تو مسجد والے کو چاہیے کہ کوئی ایسی چیز رکھ چھوڑے جس پہ تیمم ایمرجنسی میں کیا جا سکتا ہے. ہاں جہاں الحمدللہ ماشاءاللہ مسجد کی کمیٹی ہر چیز کا دھیان رکھتی ہے، تو یہ بھی ایک نمازی کے کام کی چیز ہے کہ کبھی کسی کو کام آ جائے تو ایسی کوئی اینٹ یا کوئی ایسی چیزیں رکھ چھوڑو. دیکھیے تیمم ہر چیز پہ نہیں ہو سکتا. جو چیز یا تو مٹی ہے یا مٹی کی جنس سے ہے، یا تو کیا ہے کہ وہ چیز مٹی ہے یا مٹی کی جنس سے ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، گرد و غبار. گرد و غبار جس کو گجراتی میں دھول بولتے ہیں. جاوید پر ڈھول نہیں ہے، ہاں تو دھول. تو دھول جس کو بولتے ہیں تو اس پہ بھی یہ بھی ایک طرح کی مٹی ہی ہے. یا گرد و غبار جیسے کتاب پہ مان لو کہ بہت دنوں سے استعمال میں نہ آئی ہو تو چودھری صاحب اس پہ کیا آ جاتا ہے؟ گرد و غبار جو ہے وہ آ جاتا ہے. اسی طرح جالا یہ بھی ایک طرح کا گرد و غبار ہی ہے. تو پہلے انڈیا میں تو اپنے گھر میں ہوا کرتا تھا. عید آتی ہوتی، رمضان آتی ہوتی تو جہاں اپنے گھر والا کیا بولتے اس کو کھاجا اور ورکی اور چیزیں جو بناتے تھے تو اس میں گھر کی صاف صفائی بھی ہوتی. دیکھیں گھرنا اندر صدیق بھائی ہوں بولا گیا کہ جارا بہت થઈ ગયેલા છે. તો મેં હવે નુરાની ભાઈ કહેવા કરું કે હવે ઘર માશાઅલ્લાહ એટલા હારા બની ગયા કે ઘરમાં જારા તો નહીં મળે પણ ઘર હારા બની ગયા, ઝાડા બહુ છે. ઘરમાં જારા ઓછા થઈ ગયા ને ફારૂકભાઈ જાડા એ જે છે તે વધી ગયા. समझ आए कि नहीं? तो बहरहाल और जब आदमी जाड़ा होता है तो झाड़ा भी ज्यादा होता है. तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये भी एक चीज साथ में रखने की है. ये दीवार पे इनुस भाई तयम्मुम नहीं होगा. समझ आया कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं. और एक उसूल लिखा है तयम्मुम किस पे कर सकते हैं? हर वो चीज जो जलाने से जल जाए, हर वो चीज जो पिघलाने से पिघल जाए, तो उस पे तयम्मुम नहीं हो सकता. लेकिन अब आज एक सवाल और आ सकता है हाफिज इम्तियाज, एक सवाल आ सकता है कि अब इम्तियाज कर सकते हैं. क्यों? अब तो लकड़ी फायर प्रूफ आ गई. फायर प्रूफ बोलते हैं, हाँ, जैसे घड़ी और मोबाइल वाटर प्रूफ, तो इसी तरह लकड़ियां भी क्या आ गई है, हाँ, तो वो फायर प्रूफ जो है आ गई है. अब क्या मसला है? तो बद्दू मिठू मां मोड़ा में नहीं आपी दे, एक हाथ में है, थोड़ा करवा दे. तो वो अब ये क्या मसला है वो बाद में आपको बताएंगे. बहरहाल तो चूंकि मस्जिद में कोई ऐसी चीज नहीं है, हाँ, सफ में तो अब धूल नहीं होती यहाँ तो आम तौर है, वरना इंडिया में तो यूं मारो सफ में तो क्या निकलती है आमतौर पे. चूंकि वो कंट्री ही ऐसी है, सफाई के बाद भी वहां धूल हो ही जाती है. इसीलिए शायर ने बहुत एक आम शेर कहा है, ये फारूक अली भाई की नजर है, क्योंकि सादुल्ला साहिब है नहीं है, इसलिए इनको अब दिलचस्पी है फारूक भाई से, फारूक भाई को शेर से तो सुनाते हैं. आम सा शेर है जावेद भाई, लेकिन बड़ी पते की बात शायर ने कही कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती. सड़क कितनी भी साफ हो मिर्जा साहब धूल हो ही जाती. आदमी कितना ही अच्छा हो भूल हो ही जाती है. आदमी कितना ही अच्छा हो भूल हो ही जाती है. इसीलिए गुजराती में कहते हैं महबूब भाई, इंसान मात्र भूलने पाता है. और अरबी में कहते हैं अव्वलुन्नास अव्वलुन्नास, तो सबका मतलब जो है वो यही है. तो इसलिए इंसान है, वो इंसान के खमीर में है कि वो भूल तो हो ही जाती है. क्या आदमी हूं मैं, गुनाह मेरे खमीर में. आदमी हूं मैं,
گناہ میرے خمیر میں ہے، تو بے گناہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو ڈھونڈ ہے، تو پھر کس کو ڈھونڈنا پڑے گا؟ فرشتے کو جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور دیکھیے غلطی چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے اور بڑوں سے بھی ہوتی ہے، مرد سے بھی ہوتی ہے، عورت سے بھی ہوتی ہے، سمجھ آیا کہ ہاں، جوان سے بھی ہوتی ہے، بوڑھے سے بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے وہ بنایا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ بہرحال بات ایک درمیان میں اچھی الحمدللہ آ گئی، تو چلو مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز جنازہ ایسا ہو تو پھر کیا کرو۔ ہاں، ایسی چیز جو ہے وہ رکھ چھوڑو کہ جس کے اوپر تیمم کر سکے اور بغیر کسی، لیکن یاد رکھو کہ اس تیمم سے نماز جنازہ پڑھی، لیکن فرض نماز اسماعیل چچا نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ پانی موجود ہے۔ اور صدیق بھائی فارسی زبان میں ایک کہاوت ہے، آب آید تیمم برخاست ہے۔ نورانی بھائی کیا ہے؟ آب آید، آب تو آپ سمجھ گئے، بولتے ہیں آب زمزم بولتے ہیں نا، تو آب یعنی پانی، اور آب یعنی میں 4 چوپی گھونے لو تو ابھی تمہارا کرتا الحمدللہ ہارو گزرا دی جاؤں۔ ہاں، آب، وہ بوڑھے کہا کرتے تھے کہ آب آب سے آتا ہے۔ آب یعنی حافظ یوسف بادل، ہاں آسمان، آب کہتے ہیں آسمان کو، تو آب آسمان کو کہتے ہیں، اور آب جو ہے وہ بارش کو کہتے ہیں۔ تو آب آیت، آیت یہ فارسی زبان میں ہے۔ تیمم برخاست یعنی جب آدمی پانی پر قادر ہو جائے، پانی نہیں ہے، عبد القادر بھائی کے پاس پانی نہیں تھا، اب وہ عبد القادر بھائی پانی پہ قادر ہو گئے، تو اب ان کو تیمم نہیں چلے گا، اب ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو یار، وضو جو ہے وہ اس کو کرنا ہے، چونکہ پانی اس کو کیا آ گیا ہے؟ میسر آ گیا ہے۔ 9 بجے انشاءاللہ مجلس ختم کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہاں 10 منٹ ابھی اور۔ تو بہرحال یہ ایک اصول یاد رکھو کہ عید میں بھی تیمم کر سکتے ہیں، نماز جنازے میں بھی کر سکتے ہیں، جمعہ میں نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بدل ہے اس کا، جلدی جلدی۔ دوسرا، تیمم ہر چیز پہ نہیں ہو سکتا، مٹی اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، اینٹ پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اینٹ کس کی جنس سے ہے؟ مٹی کی جنس سے ہے۔ چونا اس سے ہو سکتا ہے، چونا بھی اسی کی جنس سے ہے۔ آدمی بھی مٹی سے بناتا ہے، مٹی سے بنا ہے تو وہ چونا اچھا لگاتا ہے۔ ہاں، کسی کو لگانا ہو فاروق بھائی تو چونا اچھا لگاتا ہے، چونکہ وہ مٹی سے ہی بنا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ پان کے شوقین تھے، تو وہ میں ان کو ملنے جاتا تھا، وہ ووڈ اسٹریٹ میں، اور جانا تھا، اور پھر سائڈ پہ کوئی اسٹریٹ تھی اس میں رہتے تھے، تو حضرت کہتے تھے تم مہمان ہو اور میں مسافر ہوں، کچھ ہے نہیں کہ مہمان کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہ پان ہی ہے تو پان کھاؤ۔ اور فرماتے تھے کہ لیکن میں اپنے ہاتھ سے بنا کے دوں گا۔ میں نے کہا حضرت بالکل ہے، تو یہ تو ہماری سعادت ہے، سر آنکھوں پر۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ عبدالسلام کتنا چونا لگاؤں؟ تو میں نے کہا حضرت کوئی اور ہوتا تو اس کو میں بتاتا کہ کتنا لگانا ہے، لیکن آپ پہ مجھے بھروسہ ہے، آپ جتنا چاہے لگا سکتے ہیں، آپ جتنا چاہے لگا سکتے ہیں۔ تو خیر بہرحال چونا پہ بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور ہے جو استثناء ہے، مستثنیٰ ہے، ہر چیز میں افواد استثناء یہ ہوتا ہے۔ راکھ اس پہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ راکھ مٹی کی جنس سے نہیں ہے نا، وہ تو آگ جب بجھ جاتی ہے اور انگارے اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ راکھ، جس کو بولتے ہیں ایشیز، اب شروع ہو رہی ہے۔ تو ایشیز جو ہیں وہ وہی ہے، وہ راکھ ہے۔ انڈیا، انگلینڈ، اور ہمارا ملک انگلینڈ اور آسٹریلیا، تو ایشیز جو ہیں انڈیا میں آئے تو انڈیا پاکستان، مرزا صاحب ہاں اس کے مزے تھے اور یہاں اس کے مزے ہیں۔ تو خیر بہرحال اس سے جو ہے وہ تیمم ہو سکتا ہے۔
تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، جزاک اللہ۔ تو بہرحال میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس نے یہ اعتراض کیا پنڈت نے کہ تم ایمان والے ہو اور روزانہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں ہدایت ملی ہی نہیں۔ لو، یہ نتیجہ اس نے نکالا کہ بھائی جب چیز نہیں ملی ہوتی تبھی تو آدمی مانگتا رہتا ہے نا، چیز نہیں ملی تبھی تو مانگتا ہے۔ اگر فجر میں ہدایت مل گئی تھی تو ظہر میں کیوں مانگتا، ظہر میں مل گئی تھی تو عصر میں کیوں مانگتا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بئی معنی نہیں ہوتی ہے کہ امام ہے تو امام اب انجن ہے اور ہم سب ڈبے ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈبے ہیں، ہاں آپ غلط مت سوچیے، ہیں دل پہ مت لے لیجیے، میں نے کہا ہم سب ڈبے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے بھی امام صاحب کے پیچھے ہی نماز پڑھی تو وہ انجن تھا اور میں بھی ڈبہ تھا، تو ہم سب جو ہے وہ ڈبے ہیں صدیق بھائی۔ تو امام کی سورہ فاتحہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن میں اور آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ اللہ یہ کہ فرض نماز ہم تنہا پڑھ رہے ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ضروری نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے، وہ واجب پھر نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم تو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو حضرت نے فرمایا کہ باولے، تجھے معلوم ہی نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جا رہا ہے۔ ہدایت تو ہمیں مل گئی، لیکن اب اس پر تو ہمیں استقامت دینا، یہ مانگا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے لیکن پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، جیسے یہ پلٹ گیا، اس کو بھی ہدایت ملی ہوئی تھی، اس کو بھی ہدایت ملی ہوئی تھی، ایمان کی دولت، ایمان کی مایا، ایمان کی متاع، ایمان کا سرمایہ اس کے پاس جو ہے وہ موجود تھا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ تو یہ ہے مطلب کہ بھائی ہدایت تو ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کا راستہ مت دکھلائیو۔ کیوں؟ گمراہ کرنے والا گرو گھنٹال 24/7 لگا ہوا ہے اور ہر طرف سے لگا ہوا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر کہا کہ میں ابن آدم کو بہکاتا رہوں گا، اور ہر طرف سے، چاروں سمت سے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، ہر جگہ سے جو ہے اتر پچھم ہے، تو اس طرح سے پورب پچھم دکشین، تو اسے میں، اور یہ اس نے قسم کھا کے کہا ہے قرآن کریم میں سورہ اعراف ہے 2 رکوع، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہ شیطان نے یہ کہا کہ اے رب سن لے، میں ابن آدم کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی وسوسہ ڈالوں گا، بائیں سے بھی وسوسہ ڈالوں گا، اور تو اپنے بندوں میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا۔ اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت کم بندے ہوں گے کہ تو جو کیا ہوں گے؟ وہ شاکرین ہوں گے۔ اس لیے علماء نے اس میں سے ایک نکتہ نکالا، اللہ جزائے خیر دے محبوب بھائی، آپ سے بات چلی تھی آپ کے نام سے، اور آج کی مجلس بھی آپ کے نام کی برکت سے محبوب ہو جائے۔ شریعت میں نیک فالی لینا جائز ہے، تو آپ کا نام محبوب ہے، آپ ہمیں محبوب ہے، آپ کے واسطے سے جو ہیں ہم نیک فالی لیتے ہیں کہ ہم سب کا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔
آمین ہے، اور ہمارا خالق و مالک بھی جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ میں چاروں سمت سے بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے اس کو 2 سمت بلا دی۔ اب کون سی بلا دی تو کل یاد دلا دیجیے، وقت ہو گیا ہے، 9 بج رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ تو اب اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہم نے مانگا کہ بھئی ہدایت تو تو نے دے دی، مرتے دم تک استقامت جو ہے وہ دینا۔ اور سورہ آل عمران کا پہلا رکوع 3 پارہ، تو جہاں رکوع ختم ہوتا ہے اس سے اوپر والی آیت، یہ بالکل اس کا مطلب جو حضرت نے اس پنڈت کو جواب دیا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو خود قرآن کہتا ہے۔ یہ کہہ کر میں جو ہے مجلس ختم کرتا ہوں، پھر 1-2 شعر ایک ربائی سنا دیتا ہوں، وہ دعا آپ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، میں بھی اور آپ بھی۔ شعر یاد نہ ہو فاروق بھائی تو کم از کم اس کا مفہوم جو ہے وہ اپنی زبان میں ادا کر لو۔ اللہ نے کیا کہا، اسی کا جواب جو حضرت نے دیا اہدنا الصراط المستقیم پنڈت کو، کہ استقامت صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا کہا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ دیکھیے یہ کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت پھیر دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہم کو ہدایت کی دولت سے نواز رکھا ہے، تو ہم ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ پلٹ جائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہم تجھ سے ہی تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، انک انت الوہاب، تیری ذات تو بندوں کو نوازنے والی ہے، تو ہی داتا ہے، ہم منگے ہیں، تو اللہ ہے، ہم بندے ہیں، تو مالک ہے، ہم بھکاری ہیں، سائل ہیں۔ تو یہ دعا اللہ سے مانگا کرو۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ ربائی پڑھا کرتے تھے، اور یہ سنا کر مجلس ختم ہے۔ اس میں شاعر نے ایک دعا مانگی، ایمان پر ثابت قدمی کی، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی حسن خاتمہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ اور ربائی سنائے، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ دیکھیے پھر محبوب بھائی کا نام آ جائے کچھ، لیکن یہاں محبوب سے مراد آقا ہے۔ کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین۔ اور ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو اس میں اور اضافہ کر لو۔ ہمارے ایک بزرگ کون وہ کل بتاؤں گا، وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تیری شریعت میں قانون ہے کہ کوئی کسی کے پاس امانت رکھوا ہے تو وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے، وہ واپس اس کو لوٹانی پڑتی، یہی قانون ہے نا شریعت کا۔ تو کہا کہ اللہ ہم سے تو دنیا کی چیز نہیں سنبھالی جاتی، تو ایمان کی مایا کو کیسے سنبھالیں گے جال کر؟ تو اے اللہ یہ تیرا ہی قانون ہے، تیرا ہی قاعدہ ہے، تیرا اصول ہے۔ چودھری صاحب میں اپنے ایمان کو اللہ تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، جب دنیا سے جاؤں گا تیری ذمہ داری ہے، لوٹا دیجیے، اب تجھ سے جو ہے مانگ رہا ہوں۔ تو یہ دعا بھی مانگا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔